کوئٹہ ریڈ زون میں لاپتہ بلوچ کے لوائقین کے دھرنے کو 28 روز، حکومتی عدم پیش رفت پر لوائقین کا حکومت کو تنبیہ۔ لسپیلا میں اتل کے مقام پر RCD شاہراہ پر ٹریفک ایک بار پھر معطل۔ خاران، نامعلوم مسلح افراد نے ایک طالب علم کو اغوا کر لیا۔ آج اگست کی 18 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وش بات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کوئٹہ ریڈ زون میں لاپتہ بلوچ کے لوائقین کے دھرنے کو 28 روز، حکومتی عدم پیش رفت پر لوائقین کا حکومت کو تنبیہ۔ بلوچ لاپتہ افراد کے لوائقین کے گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں دھرنے کو 28 دن ہو گئے۔ دھرنے کے 28ویں روز منوجان چوک سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ زیارت واقعے کے بعد گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں جاری بلوچ لاپتہ افراد کے لوائقین کے دھرنے کو 28 دن مکمل ہو گئے۔ بلوچ لاپتہ افراد کے لوائقین نے دھرنے کے 28ویں روز منوجان چوک کلی ہدا سے دھرنے کے مقام گورنر ہاؤس کے سامنے تک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی، جس میں بلوچ لاپتہ افراد کے لوائقین کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں، طلباء تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ کوئٹہ کی سول سوسائٹی کے لوگ نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں بلوچ لاپتہ افراد کے لوائقین سمیت دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ لوائقین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لاپتہ افراد کو منظر عام پہ لایا جائے۔ ان کا بس یہی مطالبہ ہے کہ ان کے درد اور اذیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی فریاد کو سنا جائے۔ وہ اتنے دور دور سے یہاں ایک امید لے کر آئے ہیں کہ ان کے پیاروں کی بازیابی ممکن ہو سکے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جنرل سیکریٹری سمیدین بلوچ نے کہا کہ آج ایک اخباری اعلامیہ کے ذریعے ہمارے علم میں آیا ہے کہ صوبائی حکومت نے بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے صوبائی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک پارلیمانی کمیشن کا قیام کا اعلان کیا ہے۔ البتہ ہماری تنظیم اور لوائقین سے اس حوالے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی پیش کردہ مطالبات اور مسنگ پرسنز لسٹ کے حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں ان معاملات میں حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کے سامنے لوائقین نے دھرنے کو 1 ماہ ہونے والا ہے، لیکن اب تک ہمارے مطالبات کو ماننے یا سننے میں حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس طرح صوبائی حکومت اور حکام بالا نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور ہمیں نہ سنا اور مانا گیا تو ہمارا اگلا اقدام سخت ہوگا۔ ہم نے حکومت کو بہت وقت دیا ہے اور کافی صبر و تحمل سے انتظار کرتے رہے ہیں۔ کوئٹہ فورسز کی چوکی پر دستی بم حملہ، 2 افراد زخمی۔ مشرقی بائی پاس گوبر میدانی ریلوے پٹری کے قریب سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دستی بم حملہ، دھماکے سے 2 راہگیر زخمی۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس گوبر میدانی ریلوے پٹری کے قریب قائم سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ ہوا۔ حملے کے نتیجے میں 2 راہگیر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ دھماکے کی جگہ پر سیکیورٹی اور امدادی ٹیمیں پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی اہلکار جائے واقعے پر مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یونیورسٹی آف بلوچستان نے تنخواہوں کی عدم فراہمی کے خلاف جاری احتجاج تحریک کے سلسلے میں بدھ کو بھی زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا، جو مختلف شعبہ جات سے ہوتا ہوا جامعہ بلوچستان کے مین گیٹ کے سامنے سریاب روڈ پر دھرنے میں تبدیل ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ، افسرز اور ملازمین، خاص کر خواتین اساتذہ، ڈینز اور پرنسپل افسرز نے شرکت کی۔ مظاہرین جلوس کی شکل میں سبزل روڈ سے ہوتے ہوئے جنگل باغ کیمپس میں احتجاجی دھرنے میں تبدیل ہوا۔ دھرنا اپنی بنیادی آئینی حق کے مکمل تنخواہ کی بروقت ادائیگی اور مالی بحران کے مستقل حل، ریٹائرڈ اساتذہ ملازمین کو مکمل پینشنز اور اردالی الاؤنس اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد دیگر مطالبات کے لیے دیا گیا۔ احتجاجی دھرنے امپلائیز ایسوسی ایشن کے صدر شاہ علی بگٹی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ دھرنے سے شاہ علی بگٹی، پروفیسر ڈاکٹر کریم اللہ بڑیچ، فرید خان اچکزئی، نعمت اللہ کاکڑ، گل خان کاکڑ، ڈاکٹر سعیدہ مینگل، پروفیسر شوکت ترین، ڈاکٹر احمد سعید، ڈاکٹر صاحبزادہ باز محمد کاکڑ، ایات اللہ علیزئی، حافظ عبدالقیوم، اسحاق پرکانی، ملک سرور دیوار اور پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی صوبائی سیکریٹری اطلاعات اسفل نجار نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ صوبائی حکومت نے تعلیم دشمن کی انتہا کر دی ہے، جامعہ بلوچستان کو درپیش مالی بحران کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ جامعہ کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، ٹریجرر اور رجسٹرار صوبائی و مرکزی حکومت سے جامعہ بلوچستان کے لیے فنڈز لانے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ جامعہ بلوچستان کو درپیش سخت مالی مشکلات کی ذمہ داری جامعہ کی انتظامیہ سربراہان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کو ہمارے احتجاج میں یا تو عملی طور پر شامل ہونا چاہیے یا صوبائی و مرکزی حکومت سے ہر حال میں فنڈز لانا چاہیے۔
मुकर्ररीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत की तालीम और सूबा दुश्मनी ने जामा बलोचिस्तान और दीगर जामात को सख्त माली और इंतज़ामी बहरान में धकेला है। सूबाई हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी और कवायद और ज़ब्त के बरखिलाफ़ तालीम और सूबा दुश्मन मॉडल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2022 पास करके जामात के वाइस चांसलर्स, प्रो वाइस चांसलर समेत रजिस्ट्रार, कंट्रोलर इम्तहानात, ट्रेजरर जैसे अहम पोजीशन की तैनाती और जामा को अपने इख्तियार में तो ले लिया, जबकि पॉलिसी साज इदारों से असातिज़ा कराम, अफसर, मुलाजमीन और तलबा और तालबात की मुंतखब नुमाइंदगी अक्सर ख़त्म की, लेकिन जामात को फ़ंड्स देने की ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत जामात की ग्रांट्स एंड एड्स के लिए कम से कम 10 अरब रुपये फ़ौरी जारी करे और मरकज़ी हुकूमत जामात की रिकरिंग बजट में इजाफ़ा करके 150 अरब रुपए तक बढ़ाए। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में बुध को लॉ कॉलेज कोयटा में धरना दिया गया और एडमिन समेत तमाम दफातर की तालाबंदी की गई। लसबेला में उतल के मुकाम पर आरसीडी शाहराह पर ट्रैफिक एक बार फिर मुअत्तल। लसबेला में उतल के मुकाम पर आरसीडी शाहराह पर ट्रैफिक एक बार फिर मुअत्तल हो गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस वेस्ट जोन के मुताबिक बुध को सैलाबी रेले के बायस उत्तल शहर के करीब लुंडा पुल पर NHA की तरफ से ट्रैफिक की बहाली के लिए किए गए आर्जी इंतजाम सैलाबी रेले के नज़र हो गए, जबकि शाहवानी होटल के करीब रोड भी पानी में बह गया है। तर्जुमान के मुताबिक उत्तल के मुकाम पर तमाम गाड़ियों के लिए आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है। दूसरी जानिब आरसीडी शाहराह की बंदिश से कोयटा का कराची से राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुश्मन अनासिर ने असातिज़ा की तहरीक को सबोताश करने की कोशिश की। गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन आइनी बलोचिस्तान के कायदीन का असातिज़ा के तस्लीम शुदा मुतालबात पर अलम दरामद के लिए तादम भूख हड़ताल 15वें रोज़ भी जारी। आजी मोहिबुल्लाह अस्पताल में ज़ेर इलाज। अनायतुल्लाह काकड़ की हालत भी तसल्ली बख्श नहीं। मंजूर बलोच, नईम काकड़, नासिर मेंगल, कासिम अचकज़ई, सईद नासिर और मीर अहमद बंगुलज़ई में बुखार, सरदर्द, चक्कर, घबराहट, गुस्सा और चिड़चिड़ापन के आसार ज़ाहिर और दीगर 48 असातिज़ा को कैम्प में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब असातिज़ा तालीम दुश्मन सूबाई हुकूमत की रवायती हरदर्मी और बेइज्जती बरकरार है। सूबाई हुक्मरानों को मालूम ही नहीं कि सूबे भर के असातिज़ा अपने जायज़ और बाकायदा तौर पर तस्लीम शुदा मुतालबात पर अलम दरामद के लिए सरापात एहतजाज हैं, मगर अफसोस उन्हें अपनी मफाद से वाबस्ता कामों से फुर्सत नहीं। सूबाई हुकूमत को असातिज़ा और तालीमी इदारों से कोई सरोकार नहीं, बल्कि वो दानिस्ता तौर पर हकीकत से रोगर्दानी करके इसे तबाही और बर्बादी की जानिब ले जाना चाहते हैं, जो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि काबिल गिरफ्त अमल है। अपने जारी करदा बयान में सेक्रेटरी जनरल मीर कादिर बशर एहसानी ने असातिज़ा कायदीन की दिन ब दिन बिगड़ती हुई हालत की हुकूमत पर शदीद गुस्से का इज़हार करते हुए ख़बरदार किया कि असातिज़ा के जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात पर अलम दरामद में ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, वज़रा और असातिज़ा के रूप में असातिज़ा दुश्मन साजिशी अनासिर रुकावट बने या असातिज़ा तहरीक को सबोताश करने की कोशिश की, तो इन हालात में खुदा नख्वास्ता मज़ीद टाल मटोल के दौरान किसी असातिज़ा अरताली को नुकसान पहुँचा या कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ तो वज़रा, ब्यूरोक्रेसी समेत दीगर साजिशी अनासिर के खिलाफ कानूनी चारा जवाई का हक़ महफूज रखते हैं। उन्होंने सूबे भर के असातिज़ा से अपील की कि वो GTA आइनी बलोचिस्तान के एहतजाजी तहरीक में अमली तौर पर शामिल हो। साजिशी अनासिर के गुमराह कुन असातिज़ा दुश्मन प्रोपेगेंडा पर कान न धरें। जब तक मुतालबात पर अलम दरामद नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा और इसे मज़ीद वसअत देकर सख्त तरीन लाएमल तय किया जाएगा। तमाम तर हालात की ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। चमन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रक से 3 दस्ती बम बरामद। चमन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रक के नज़दीक 3 दस्ती बम बरामद। पुलिस ने चमन शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। इतलात के मुताबिक पुलिस ने चमन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रक के नज़दीक 3 दस्ती बम बरामद कर लिए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया। सैलाबी रैली में आए दस्ती बम नाकारा बना दिए गए। DPO मोहम्मद अली कासी के मुताबिक इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। केच, पंजगूर, गवादर और मुअल्लिका इलाकों में फ़ाइबर केबल कटने से सर्विस कई घंटों मुअत्तल। मकरान डिवीज़न की तीनों अजला केच, पंजगूर, गवादर और मुअल्लिका इलाकों में फ़ायर केबल कटने से सर्विस मुतासिर हुई है। मुतअद्दिद जगहों पर फ़ाइबर कटने से केच, पंजगूर, गवादर और मुअल्लिका इलाकों में वॉइस और डेटा सर्विसेज मुतासिर हुई। सैलाब और बारिशों की वजह से तीनों मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर टेलीनॉर, जोंग और यूफोन और PTCL की सर्विस मुअत्तल रही है, जिससे सार्फिन शदीद ज़हनी खौफ में
میں مبتلا رہے۔ انٹرنیٹ کی سروس کو کئی گھنٹوں کی تعطیلی کے بعد بحال کر دیا گیا، لیکن سروس مکمل طور پر بحال نہیں ہے۔ صارفین کی جانب سے انٹرنیٹ کی بار بار ڈسکنیکٹنگ کی شکایت کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں تالاب میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق۔ کوئٹہ میں تالاب میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جمعرات کو کوئٹہ کے علاقے نوا کلی شاہ عالم میں تالاب کے پانی میں ڈوب کر احسان اللہ ولد امید اللہ اور صدیق اللہ ولد عزت اللہ جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ پسنی شادی کور ڈیم میں سیلابی ریلا داخل، چینل 2 روز کے لیے بند۔ شادی کور ڈیم کے ایریا میں بارش کی ہونے کی وجہ سے پانی کا تازہ ریلا ڈیم میں داخل، اسپل وے چلنے کی وجہ سے چینل 2 روز کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ایکسین ایریگیشن گلاب بلوچ کے مطابق گزشتہ 2 روز سے شادی کور ڈیم کے ایریا میں بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شادی کور ڈیم میں پانی کا تازہ ریلا داخل ہو رہا ہے اور اسپل وے بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے تازہ ریلے کے باعث مین چینل کو بند کر دیا گیا ہے اور 2 دن تک چینل مزید بند رہے گا، جس سے پانی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پانی کے تازہ ریلے کے ساتھ کیچڑ اور درخت کی شاخیں بھی آتی جا رہی ہیں اور باہر آنے کے لیے انہیں کسی راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسے میں چینل کو کھول دیا جائے تو یہ کیچڑ اور درخت کی شاخیں مین چینل کے اندر آ کر اسے مکمل طور پر چوک کر دیں گے، جس سے مزید پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ مین چینل کو چوک ہونے سے بچانے کے لیے اسے 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ مقررہ مدت میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے، چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام بلا تعطل جاری رہے گا تاکہ مقررہ مدت میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کوئٹہ شہر کی بہتری ان کی بروقت تکمیل سے کوئٹہ اب ایک جدید، خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ بات انہوں نے بدھ کو کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت اسکم روڈ، سریاب روڈ، سبزر روڈ، جوائنٹ روڈ توسیع منصوبوں کے جائزے لیتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر سیکریٹری لوکل گورنمنٹ دوستین خان جمال دینی، کمشنر کوئٹہ سہیل الرحمان بلوچ، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ شیخ بلوچ اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی نے ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ویسٹرن بائی پاس اور کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے تعمیراتی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تمام مائل رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کیا جائے اور یوٹیلیٹی سروس لائنوں کی جلد از جلد منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ عبدالعزیز اکیلی نے کہا ہے کہ منصوبے پر کام بلا تعطل جاری رہے گا تاکہ مقررہ مدت میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے درپیش مسائل کو جلد حل کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبزر روڈ پر یوٹیلیٹی سروس کی منتقلی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے مسائل کا حل اور شہریوں کی سہولت کے لیے موجودہ منصوبے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ کوئٹہ شہر کی بہتری ان کی بروقت تکمیل سے کوئٹہ ایک جدید، خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ دکی میں لرزہ خیز واردات، خاتون اور بچی سمیت 3 افراد قتل۔ ربط میں قتل کی لرزہ خیز واردات سامنے آیا ہے۔ خاتون اور بچے سمیت 3 افراد قتل کر دیے گئے۔ ایس ایچ او محمد شریف موسیٰ خیل کے مطابق واقعہ گزشتہ شب پیش آیا۔ 3 افراد کو گھر کے صحن میں قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں سیف اللہ، اس کی اہلیہ سعیدہ اور 3 سالہ بچہ احسان اللہ اقوام محمد حسنی بلوچ شامل ہے۔ ایس ایچ او کے مطابق سیف اللہ کو گولی ماری گئی، اہلیہ اور بچے کو گلے میں پندہ ڈال کر قتل کیا گیا۔ لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ مقتول سیف اللہ اور قاتل وقاص آپس میں چاچا زاد ہیں، جو کہ 2 مہینے قبل سندھ کے علاقے ضلع سانگڑ سے دکی آئے تھے اور مقامی زمیندار کے ساتھ بطور کسان کام کر رہے تھے۔ قتل اور مقتولے کی گھر میں خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ رہائش پذیر تھے۔ قتل وقاص اور اس کی اہلیہ واردات کے بعد دکی سے مسافر ویگن میں کوئٹہ فرار ہوئے تھے، جنہیں پولیس نے کچھ لاکھ سے گرفتار کر لیا ہے۔ قاتل نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے اور قتل میں استعمال ہونے والا آلہ بندوق کو ملزم کی نشاندہی پر برآمد کر لیا گیا ہے۔ وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ دکی پولیس نے تحریک قتل کیس کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ HEC کی جانب سے جاری USET ٹیسٹ کو مخصوص نشستوں پر داخلہ لینے کے خواہش مند بلوچستان کے طلباء کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ سے محض 2 دن پہلے لاگو کرنے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے پسماندہ ضبو عالی کا شکار تعلیمی اداروں کے طلباء کو وفاقی و پنجاب کے طلباء کے مد مقابل لا کر میرٹ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ متعلقہ اداروں کو ٹیسٹ لاگو کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بلوچستان کے طلباء و وفاق پنجاب کے طلباء کے برعکس اعلیٰ سہولیات سے آراستہ تعلیمی اداروں، لیپ ٹاپ اور دیگر اسکیموں اور انٹرنیٹ کی فراہمی سے یکسر محروم ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے لیا جانے والا داخلہ ٹیسٹ اور اس کا طریقہ کار طلباء کے لیے قابل اعتماد ہے۔ حالیہ ٹیسٹ، تاریخی تصنیف، رجسٹریشن کا طریقہ کار اور فیس طلباء کے لیے باعث پریشانی بن رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ تنظیم طلباء کے اکیڈمک مدد اور رہنمائی کے سلسلے میں سرگرم عمل ہے اور مذکورہ اقدام کی وجہ سے طلباء طبقے میں بے چینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اقدام کو کسی بھی طرح سے تعلیم دوستانہ تصور نہ کرتے ہوئے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آخر میں ترجمان نے کہا کہ اگر ذمہ داران نے اس فیصلے پر جلد نظر ثانی کر کے طلباء کے لیے کوئی مثبت حل نہیں نکالا تو تنظیم طلباء کے شانہ بشانہ سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوگی، جس کا ذمہ دار HEC ہوگا۔ خاران، نامعلوم مسلح افراد نے ایک طالب علم کو اغوا کر لیا۔ گزشتہ شب خاران کراچی روڈ پر واقع نجی ہوٹل سے نامعلوم مسلح افراد نے کمسن طالب علم سہیل سیر والد مرحوم عبدالسیر ساکن گوش خاران کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے خاران شہر اور اس کے گرد و نواح میں کئی نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ بلوچستان افیئرس کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سعودی خاتون کو حکومتی مخالفین اور انسانی حقوق کارکنوں کو فالو کرنے اور ان کی پوسٹ ری ٹویٹ کرنے کے جرم میں 34 سال قید کی سزا۔ ایک 34 سالہ سعودی خاتون کی مبینہ طور پر ٹویٹر کی حکومت مخالفین کارکنوں کو فالو کرنے اور ان کی پوسٹ ری ٹویٹ کرنے کے جرم میں 34 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں میں سخت فیصلے کی مذمت کی ہے۔ خاتون گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سلمیٰ الشاب برطانیہ کی لیڈز یونیورسٹی میں PhD کی طالبہ ہیں۔ انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ چھٹیاں گزارنے اپنے گھر واپس آئی تھیں۔ یہ فیصلہ مبینہ طور پر خاتون کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی کسی سعودی خاتون کو دی جانے والی طویل ترین قید کی سزا میں سے ایک ہے۔ سلمیٰ الشاب کو ابتدائی طور پر دہشت گرد کی خصوصی عدالت نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے کہا کہ شاب نے عوام میں بدامنی پھیلانے اور شہری اور قومی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایک انٹرنیٹ ویب سائٹ کا استعمال کیا۔ بعد ازاں پیر کو ایک اپیل کورٹ نے اس فیصلے کو 34 سال قید اور 34 سال کی سفری پابندی میں تبدیل کر دیا۔ انسانی حقوق کی کئی تنظیمیں بشمول ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن، دی فریڈم انیشیٹو، یورپی سعودی آرگنائزیشن فار ہیومن رائٹس نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ فریڈم انیشیٹو نے ایک بیان میں کہا، ہم سعودی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ سلمیٰ الشاب کو آزاد کیا جائے، انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے واپس آنے کی اجازت دی جائے اور برطانیہ میں اپنی تعلیم بحفاظت مکمل کر سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خواتین کے حقوق کے کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ٹویٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ گارڈین کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالتی دستاویزات میں الزام لگایا ہے کہ سلمیٰ الشاب ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے جو عوامی بدامنی پھیلانے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے شہری اور قومی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ وہ ملک یا بیرون ملک میں کوئی خاص مشہور نہیں ہے جن کے ٹویٹر پر 2597 اور انسٹاگرام پر مخصوص 150 فالوورز ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے کہا کہ سلمیٰ الشاب کو ایک شیعہ مسلمان ہے، ان کی مذہبی شناخت ان کی گرفتاری یہ سخت سزا کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ سلمیٰ خواتین پر ان کے مرد رشتہ داروں کی سرپرستی کے نظام کو ختم کرنے کا مطالبہ سمیت کئی مہموں کا حصہ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو اور ایرانی وزیر کی ملاقات، 2 طرفہ زمینی راستوں کے قیام کو بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ایرانی وزیر کی ملاقات، 2 طرفی زمینی راستوں کے قیام کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ایران کے وزیر برائے اربن ڈیولپمنٹ رستم قاسمی نے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایرانی وزیر رستم قاسمی کے درمیان
دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایران کے وزیر رستم قاسمی کے درمیان باہمی تجارت میں اضافے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کی سرحد کے ساتھ زمینی راستوں کے قیام کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے سرحد کے ساتھ داخلے کے نئے راستوں اور بازاروں کے قیام کے معاملے سے بھی اتفاق کیا۔ ترکیہ کے شامی سرحدی چوکیوں پر فضائی حملے، 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ شام کی سرحدی چوکیوں پر ترکیہ فضائیہ کے طیاروں نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں کرد جنگجوؤں سمیت 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکیہ اور شام کے علاقے کوبان میں امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی فوج نے سرحدی چوکیوں پر سلسلہ وار فضائی حملے کیے، جس میں شامی فوجی اہلکار اور کرد جنگجو سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ ترک وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی کرد علیحدگی پسند جماعت سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے جنگجوؤں کے ہماری سرزمین پر حملوں کے جواب میں کی گئی، جس میں ایک ترکی فوجی شہید بھی ہوا تھا۔ شام میں انسانی حقوق پر نگاہ رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ترکی فوجی کے حملے میں 17 ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 3 شامی فوجی بھی شامل ہیں، جبکہ زیادہ تعداد کرد جنگجوؤں کی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شامی فوجی کی ترجمان نے کہا کہ ہمارے مسلح افراد کی نگرانی والے کسی بھی فوجی چوکی پر کسی بھی حملے کا تمام مواز پر براہ راست اور فوراً جواب دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ترکی اور شام کے کرد جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، جبکہ 2 سال قبل کردوں کے علاقوں میں ترکی فوجیوں نے آپریشن کلین اپ کا بھی آغاز کیا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن اب تک پہنچائی ہے عمر کلیم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔